بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق مسائل۔ نماز کے ممنوع اوقات۔ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، صبح کو سورج نکلتے وقت تقریباً 20 منٹ تک۔ نمبر 2، دوپہر میں زوال کے وقت۔ نمبر 3، شام کو سورج ڈوبتے وقت۔ یہ اوقات چونکہ موسم کے اعتبار سے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے جس دن کے اوقات سے متعلق تحقیق مقصود ہو اس کو نماز کی دائمی جنتری میں تاریخ وار دیکھ لیا جائے اور پھر ادا کیا جائے۔ فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آنا۔ فجر کی نماز کے دوران اگر سورج نکل گیا تو نماز باطل ہو گئی۔ اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت عبادت کیوں منع ہے؟ سورج نکلنے کے وقت چونکہ عموماً شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مشابہت سے بچا جائے، اور سورج فوراً نکل نہیں آتا بلکہ اس کے مکمل طلوع ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے احتیاطاً 20 منٹ کی بات کہی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت قضا عمری پڑھنا۔ فجر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد طلوع آفتاب تک قضا عمری پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت صرف نوافل پڑھنا منع ہے۔ اگر کسی کی قضا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ عشاء، تہجد اور نماز چاشت کے اوقات۔ عشاء کا وقت صبح صادق کے وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے اور نماز چاشت کا وقت زوال تک باقی رہتا ہے۔ فجر سے پہلے عشاء کی قضا نماز۔ فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کا اذان و اقامت کہنا۔ ایسے شخص کے لیے قریبی مسجد کی اذان کافی ہے، یعنی آس پاس کسی مسجد میں اگر اذان ہو رہی ہے تو اسے اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر وہ اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اذان اتنی زور سے نہ دے کہ لوگوں میں انتشار پھیل جائے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت کیوں؟ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اس وجہ سے ہے کہ دل میں احساس پیدا کیا جائے کہ مؤذن کی صدا کی تعمیل اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آدمی کا محض ارادہ کسی بھی عمل کو وجود میں نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو۔ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اگر قدرت ہو تو پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر مکمل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر نیت باندھنے کے بعد بیٹھ کر بھی نماز پوری کی سکتی ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرنے سے معذور ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز درست نہ ہوگی۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اللہ کے حکموں کو اس کے مرضی کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے والا کتنی تکبیر کہے؟ جو شخص امام کو حالت رکوع میں پائے وہ اگر ایک تکبیر قیام کی حالت میں کہہ کر بھی رکوع میں چلا جائے تو درست ہے، اس کے لیے 2 تکبیر کہنا ضروری
نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بعد میں آتا ہے اور وہ امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے، تو گویا اس نے اگر ایک بھی تسبیح کہہ لی تو بھی اس کی نماز وہ رکعت کافی ہو جائیں گی۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ بغیر کسی عذر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پڑھنے کے باوجود ثواب مکمل ملتا تھا۔ اس لیے اس معاملہ میں افضل یہی ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کھڑے ہو کر ہی نفل ادا کرے۔ فجر کی نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا۔ رات بھر بیدار رہنا اور فجر کی نماز قضا کر کے پڑھنا انتہائی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ بغیر کسی عذر شرعی کے نماز کو وقت سے مؤخر کر دینا قطعاً ناجائز ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اپنے معمولات درست کرنے کی کوشش کرے، اور جو دیگر نمازیں وہ اپنے وقت پر پڑھتا ہے اس کی قبولیت میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں۔ جس شخص کو کوئی سورت یاد نہ ہو وہ کیا کرے؟ مذکورہ شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم سورۃ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت یاد کرنے کی لگاتار کوشش کرتا رہے، اور جس قدر بھی یاد ہو اتنا نماز میں پڑھتا رہے، تو اس کی نماز اسی طرح درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر یاد کرنے کی کوشش چھوڑ دی اور بقدر فرض قرات نہ ہونے کی شکل میں نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے اس کے اوپر کوشش کرتے رہنا لازم ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ بھائی آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ کوشش کرنے والا ضرور اپنے منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا حکم۔ جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے امام کی عین آواز ہی بلند ہو کر لوگوں تک پہنچتی ہے، لہٰذا نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بلا ضرورت استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مطلقاً خلاف اولا ہے۔ ٹی شرٹ اور جینس پہن کر نماز پڑھنا۔ کسی ہوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز کراہت کے ساتھ درست ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ لباس صالحین کے لباس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز خارج نماز میں ایسے لباس کا پہننا ناپسندیدہ ہے۔ ریل میں بھیڑ کی وجہ سے سجدہ کا موقع نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ٹرین میں سخت بھیڑ کی وجہ سے سجدہ پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اگر وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لے اور پھر بعد میں اسے دہرائے۔ کمر کی تکلیف میں اشارے سے سجدہ کرنا۔ سجدہ چونکہ فرض ہے، اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ باقاعدہ سجدہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اشارہ پر اکتفا نہ کیا جائے۔ البتہ اگر سجدہ میں جانے کی بالکل استطاعت نہ رہے یا سجدہ کی وجہ سے ناقابل تحمل تکلیف کا اندیشہ ہو تو سجدہ کے بجائے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صورت مسئلہ میں اگر پہلی رکعت میں اشارے سے سجدہ کر لیا اور دوسری رکعت میں باقاعدہ سجدہ کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اثر نو سجدے کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ البتہ اگر پہلی رکعت میں سجدہ کیا تھا اور دوسری رکعت میں تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے اشارہ سے سجدہ کیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ مزید ویڈیو انشاءاللہ تعالی پارٹ بائی پارٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔